लाइक वर्क। तो اور وہاں پر ظاہر ہے کہ عورتوں کی موومنٹ بھی ہے، ٹریڈ یونین اسٹرانگ ہے، جنرلی سوسائٹی کے اندر ایکوالٹی کے نوشنز جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں، انسٹیٹیوشنز موجود ہیں جہاں لوگ جا سکتے ہیں، لیبر جوڈیشری ہمارے جیسی نہیں ہے کہ کوئی پیسے دے کے جو مرضی کرا لے، لا سے کو اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرانا نسبتاً آسان ہے شہریوں کے لیے، تو اس کے باوجود 30 سال کے بعد اگر وہاں یہ ڈفرینشیل موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ صرف لا بن جانا کافی نہیں ہوگا۔ تربیت کے دوران جو کہ آپ کو قدر سکھائی جاتی ہے کہ آپ کی ایک جو ہے سوشل ورلڈ وہ آدمیوں سے الگ ہے، اور ایک سیکلوژن کا اور ایک سیپریشن اور ایک پردے کی کانسیپٹ جو ہے، اس کی وجہ سے خواتین گھر سے اسی وقت نکلنا ان کو اجازت بھی ملتی ہے اور وہ نکلنا پسند بھی کرتی ہیں، کیونکہ ان کو سکھایا گیا ہے کہ آپ کی جگہ جو ہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، اسی وقت کرتی ہیں، جبکہ ان کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے معاشی طور پہ ایک اجرت کمانا، اور اگر ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو وہ پھر چاہیں گی کہ پھر کام کرنا بند کر دیں۔ تو یہ صرف اس وقت تک ہوتا ہے، چاہے یہ دیہی علاقوں میں ہو چاہے یہ اربن ایریاز میں ہو، تو ایک اس قدر کی وجہ سے جب تک اس سے باہر نکلا جا سکے اور یہ احساس دلا جا سکے معاشرے میں کہ یہ خواتین کا اگر وہ کام کرنا چاہیں تو نہ صرف معاشی ضرورت کی وجہ سے مگر اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں انوالو کرنے کے لیے جس سے کہ ان کی خود کی بھی اپنی ایک ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہو، اور اس قدر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عورت یہ نہ سمجھے کہ ہمیں صرف مصیبت کی وجہ سے کام کرنا پڑتا ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ خواتین کے اندر اپنے رائٹ کی اویئرنیس کہ اگر ہم کام کرنا ہمارا حق ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے اس حق کو استعمال کرنا چاہوں تو میں کام کرنا چاہوں تو کر سکتے ہوں اور اپنے لیے ایک بہتری زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ جیسے ایک مرد ہے، اس کے پاس جو سکلز ہیں، اس کے پاس جو ہیومن کیپٹل ہے بیچنے کے لیے نا جاب مارکیٹ میں، وہ عورت کے پاس زیادہ تر جو اکثریت ہماری عورتوں کی ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں زیادہ تر عورتیں اسی طرح کے کام کرتی ہیں جس سے ان کو کسی طرح کی پرسنل سیٹسفیکشن نہیں ہے، بلکہ ان کا بہت زیادہ معاشی اور سماجی استحصال بھی ہوتا ہے۔ The real core problem is how to get people educated and trained and get employed. Once they get employed, they will take care of their health, of their children education, of their children nutrition, everything. So at the end, there's a Chinese saying that don't give fish to people, but train people how to fish. This is sustainability, But so far, I think the development for this couple of last decade is just giving people fish. And how far and how much fish can we give them? But if we train them how to fish, leave them alone, they will fish more than what we can give them. شروع سے یہ پورا ایک سرکل ہے جس میں ایک سائیکل ہے، فیملی ہے، پھر پوری کمیونٹی کا ایک پریشر ہے، پھر ریاست بھی انویسٹ نہیں کرتی ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ پھر عورتیں جو ہیں وہ جاب مارکیٹ کے اندر، جس میں ہم کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ ایک سیگریگیشن ہے جاب مارکیٹ کے اندر، وہ جاب جس میں زیادہ آگے جانے کے مواقع ہیں، جیسے وہاں پہ تو وہ زیادہ اس میں کنسنٹریشن مردوں کا ہے، اور عورتیں عام طور پہ جو سیکنڈری سیکٹر ہے جاب مارکیٹ کا اس میں کنسنٹریٹ کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں سیکس سیگریگیشن شروع سے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ٹریڈیشنلی ہم لوگ جو ہیں بہت اورینٹڈ ہیں ٹورڈز سیکس سیگریگیشن۔ اس کے بعد پروبیبلی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اس کو ریلیجس پہلو بھی دے دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں عورت الگ اور مرد الگ۔ سو شروع سے پاکستان کے اندر جابس فار مین اینڈ جابس فار ویمن رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جب یہ ڈویژن ہو جاتا ہے یا جب یہ تفریق ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پھر آبویسلی عورتیں وہی جابس ٹیک اپ کریں گی جو کہ ان کے لیے مخصوص کی گئی ہیں یا جو ان کے لیے عام صورت میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو جب ایک عورت کے لیے سیگمنٹ آف جابس جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے
تو وہاں کوئی بھی ویجز ڈٹرمن کریں امپلائرز، اس کو کوئی چیلنج تو نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ مرد نہیں کام کر رہے ہیں، عورتیں کام کر رہی ہیں. مینوفیکچرنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ مینیجرز مرد ہیں تو عورتیں ورکرز ہیں. اب سروس سیکٹر میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باس جو ہیں وہ ابھی بھی آدمی زیادہ ہیں، اور سیکرٹریز جو ہیں ان کو سرو کرنے والی وہ ابھی بھی خواتین ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اپرچونٹیز ہیں نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سکلز میں وہ زیادہ مردوں کے پاس ہیں. آدمی سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں اور عورتیں ڈیٹا انٹری میں جا رہی ہیں، وہ کمپیوٹر سیکھ کے ڈیٹا انٹری کر رہی ہیں. تو یہ جو ایک تعصب ہے عورتوں کے خلاف، اور یہ جو ایک تصور ہے کہ عورت جو ہے اس کی ایک ہی شناخت ہے، اور وہ اس کی شناخت جو ہے وہ ایک ماں اور بیوی کے حوالے سے ہے، یہ ایک بنیادی وجہ بنتی ہے. کیونکہ عورت صرف ماں اور بیوی نہیں ہے، وہ کارکن بھی ہے، اس کی دوسری شناختیں بھی ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پورا جو معاشرہ ہے وہ اس سوچ نظریے کے تحت عورت کے اوپر کسی بھی قسم کے وسائل کو اپنے صرف نہیں کرنا چاہتا، اور وہ ہم کلیئرلی دیکھتے ہیں. اگر آپ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ جینڈر بجٹنگ کریں جو مختلف ہمارے گورنمنٹ کے سیکٹرز ہیں، ایجوکیشن میں آپ دیکھ لیں، ہیلتھ میں دیکھ لیں، آپ امپلائمنٹ جا کے منسٹری میں دیکھ لیں کہ کتنا پیسہ ہے جو خرچ ہو رہا ہے خواتین کے، چاہے وہ اسکول ہیں یا فیسلٹیز پہ، کتنا خرچ ہوتا ہے مردوں کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو حکومت اور ریاست ہے وہ اس میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ وہ عورتوں کو جو ایک وہ جو یہ جو سوچ ہے کہ عورتوں کی اس شناخت کو تسلیم نہ کرنے کا حوالہ وہ وہاں ریاست میں بھی ہمیں نظر آتا ہے اور معاشرے میں بھی نظر آتا ہے. گو کہ ILO کی کنونشن 100 کی توثیق کے نتیجے میں بنایا جانے والا مساوی اجرت کا قانون یقیناً ایک خوش آئند اقدام ہے، لیکن یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ محض قانون سازی عورت پر روا ناانصافیوں کا ازالہ نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات بھی ضروری ہیں جن سے معاشرے کی اقدار اور رویوں میں مثبت تبدیلی آ سکے اور عورت تعصبات سے نجات پا کر کھلی فضا میں سانس لے سکے. یہ تبدیلی بہرحال آئے گی. آج کی عورت کی بڑھتی ہوئی خود اعتمادی یقیناً ایک بہتر کل کی نوید ہے.